الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن کی تاریخ۔ تفسیر قرآن کی تاریخ تقریباً 4 ادوار پر مشتمل ہے جو کہ درجہ ذیل ہیں۔ پہلا دور، قرآن مجید روشن عربی زبان میں اور لغت عرب کے اسلوب اور بیان کے مطابق نازل ہوا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس عظیم کلام کو سمجھ لیتے اور انہیں اس کے اغراض اور مقاصد معلوم ہو جاتے۔ لیکن چونکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم علمی اور عقلی اعتبار سے ایک جیسے نہ تھے، بلکہ علم و فہم کے لحاظ سے ان کے مراتب میں فرق تھا، اس لیے جب کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید کے کسی لفظ کے معنی سمجھنے میں دشواری ہوتی تو وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کر دیتے اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے معنی بیان فرما کر ان کی تشفی فرما دیتے۔ اسی طرح بعض اوقات سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ہی قرآنی آیات کے معنی بیان فرما دیتے، اور یہی وہ دور ہے جس میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کی ابتدا ہوئی۔ اس مرحلے میں سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے معانی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی مراد کو سب سے زیادہ جانتا ہے، اور اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے قرآن عظیم کی تفسیر بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس منصب کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ترجمہ کنز العرفان، وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ دوسرا دور، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا مقدس زمانہ آیا، اور یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے براہ راست سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کی۔ ان میں سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایسے تھے جنہوں نے اس کام کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ انہوں نے اہل زبان ہونے اور نزول قرآن کے ماحول سے پوری طرح واقف ہونے کے باوجود اپنی زبان دانی پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سیکھا اور اس کے اسرار و رموز کی معلومات حاصل کی۔ مشہور تابعی عالم حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے جو حضرات ہمیں قرآن عظیم کی تعلیم دیا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے اور اس وقت تک ان سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ہم ان آیات کے تمام علمی اور عملی باتوں کا علم حاصل نہ کر لیں۔
اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تو وہ ہماری نظروں میں بہت قابل احترام ہو جاتا تھا۔ اس دور میں جب لوگوں کو قرآنی آیات کے معنی سمجھنے میں مشکل ہوئی تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بارگاہ میں حاضری دی اور چشمہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہونے والی ان ہستیوں سے مطالب قرآنی سیکھے۔ البتہ یہاں ایک بات یاد رہے کہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پورے قرآن مجید کی تفسیر بیان فرمائی اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مکمل قرآن عظیم کی تفسیر ذکر کی، بلکہ ان کی تفسیر کا محور کسی لفظ کی وضاحت، لغت سے استشہاد، شان نزول کا بیان اور ناسخ و منسوخ وغیرہ کا ذکر تھا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ خود اہل زبان تھے اور لغت عرب کے اسلوب و بیان سے پوری طرح واقف تھے، اس لیے انہیں پورے قرآن کی تفسیر کی حاجت نہ تھی۔ مفسر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے چند مشہور مفسرین کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2 حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ نمبر 3 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ نمبر 4 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 5 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 6 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 7 حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ نمبر 8 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 9 حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرا دور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد تابعین کا زمانہ آیا۔ ان کے پاس اگرچہ تفسیر قرآن کا ایک معتبر ذخیرہ تھا، لیکن وہ پورے قرآن عظیم کی تفسیر نہ تھی بلکہ بعض آیات کی تفسیر تھی۔ اس دور میں اسلام اطراف عالم میں پھیل چکا تھا اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے وہ مختلف شہروں میں دین اسلام کی خدمت میں مصروف تھے۔ اسی دور میں مختلف فتنے اٹھے، لوگوں کی آراء میں اختلاف ہوا اور فتاویٰ کی کثرت ہوئی، تو تابعین نے حدیث، فقہ اور قرآن مجید کے علوم کی تدوین کی طرف توجہ فرمائی۔ تفسیر قرآن کے سلسلے میں انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے طریقے کی پیروی کی کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر قرآنی آیات سے بیان کی، پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بیان کی، اور مزید یہ طریقہ اختیار کیا کہ جہاں انہیں قرآن مجید کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے قرآنی آیات کی تفسیر نہ ملی، وہاں قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے آثار سے بیان کی، اور جہاں انہیں تفسیر قرآن سے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے آثار نہیں ملے، وہاں انہوں نے اجتہاد و استنباط سے کام لیا۔ اسی دور میں کتب تفسیر کا ایک ذخیرہ معرض وجود میں آیا۔ مفسر تابعین۔ تابعین میں سے چند مشہور مفسرین کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2 حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3 حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4 حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 5 حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 6 حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 7 حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 8 حضرت ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 9 حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 10 حضرت مجاہد بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 11 حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 12 حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 13 حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 14
حضرت امام ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 15 حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 16 حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ. چوتھا دور. تابعین کے بعد اموی اور عباسی خلفاء کے دور میں تفسیر قرآن پر بہت کام ہوا، اور اس وقت سے لے کر اب تک مختلف زبانوں میں اور مختلف اقسام میں کثیر تفاسیر لکھی گئی ہیں. ان میں سے عربی زبان میں چند مشہور تفاسیر یہ ہیں. نمبر 1 جامع البیان فی تأویل القرآن، مصنف ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 2 بحر العلوم، مصنف فقی ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 3 تفسیر القرآن العظیم، مصنف حافظ عبد الرحمن بن محمد ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 4 تأویلات اہل السنہ، مصنف ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 5 النکت والعیون، مصنف ابو الحسن علی بن محمد ماوردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 6 الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، مصنف ابو الحسن علی بن احمد واحدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 7 احکام القرآن، مصنف ابو بکر احمد بن علی جصاص رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 8 احکام القرآن، مصنف ابو بکر احمد بن حسین بہیکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 9 احکام القرآن، مصنف ابو بکر محمد بن عبداللہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 10 معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، مصنف ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 11 زاد المسیر فی علم التفسیر، مصنف امام جمال الدین عبد الرحمن بن علی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 12 التفسیر الکبیر، مصنف ابو عبداللہ محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 13 الجامع لاحکام القرآن، مصنف ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 14 انوار التنزیل و اسرار التأویل، مصنف ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 15 مدارک التنزیل و حقائق التأویل، مصنف ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 16 لباب التأویل فی معانی التنزیل، مصنف علاء الدین علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 17 البحر المحیط، مصنف ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 18 تفسیر اللباب فی علوم الکتاب، مصنف ابو حفص سراج الدین عمر بن علی دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 19 تفسیر القرآن العظیم، مصنف ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 20 الدر المنثور فی التأویل بالمأثور، مصنف عبد الرحمن بن ابی بکر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 21 تفسیر الجلالین، مصنف جلال الدین محلی و جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہما. نمبر 22 ارشاد العقل السلیم، مصنف ابو سعود محمد بن محمد عمادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 23 روح البیان، مصنف شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 24 روح المعانی، مصنف شہاب الدین سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 25 حاشیۃ الجمل علی الجلالین، مصنف شیخ سلیمان جمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نمبر 26 حاشیۃ الصاوی علی الجلالین، مصنف علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب مصطفیٰ عز وجل،
بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے آج کے درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، نیک عمل کا جذبہ دے، ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر۔ یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔